أقدامي يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار علی آستانہ ریا ہیبت پور شریف اور نہایت محترم پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضرت صاحبزادہ پیر درویش محمد یار قمر الصالح صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ ریا قاموقی شریف اور نہایت محترم استاد القرآن زینت القرآن جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی آستانہ ریا ہیبت پور شریف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد سعید نقشبندی صاحب آستانہ ریا مرید کے اور نہایت محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد اسد نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستانہ ریا موسیٰ پور شریف اور دیگر یاران طریقت سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ذی وقار آپ حضرات عشاء سے لے کر کے رات گئے تک حضور سرور کونین علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت کر رہے ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری آج کی اس محفل خاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے. ذات محترم اہل اللہ کا ذکر آپ احباب سماعت فرما رہے تھے اور بالخصوص فنا فی الشیخ والرسول شخصیت خادم اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر خیر آپ حضرات نے سماعت کیا ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کے اندر گم کر دیا تھا. اور آج اگر ان کا پورے عالم اسلام پہ تذکرہ ہے ان کا نام دیا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کی محبت میں فنا کیا تھا. اور فنا کے بعد بقا کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے. تو ذات ذی وقار چونکہ یہ جو مجلس ہے یہ اہل التصوف کی ہے صوفیاء کی ہے اور صوفیاء کا سب سے بڑا جو مشن ہوتا ہے وہ انسان کے نفس کی اصلاح ہے، اس کے دل کی پاکیزگی ہے، اس کے نفس کی طہارت ہے. اہل اللہ کی بارگاہ میں سے انسان کو سب سے بڑا یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا جائے. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، خدا ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بے شک وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے. یہ چیز آپ کو جہاں سے بھی حاصل ہوتی ہے آپ کو وہاں سے ہی یہ چیز حاصل کر لینی چاہیے. تزکیہ نفس بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے حوالہ سے جو ہے وہ اہل اللہ کی نگاہ میں بیٹھنے سے انسان کی یہ کئی سالوں کی منزلیں جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں. اب اللہ رب العزت نے اس کا جو حل ہے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. دو اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو فرمایا اپنے مالک کا نام لیا کریں.
اور 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، دل پر لگے ہوئے زنگ خدا دور فرما دے گا۔ تو انسان کا تزکیہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے۔ حضرت محترم قرآن کریم فرقان حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو انسان میری طرف رجوع کر لیتا ہے اور پھر اپنے اعمال کو سنوارتا ہے، اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، میری طرف ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے لوٹنے کا حق ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد پھر اگر اپنے ہی گناہ پہ اکڑتا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کہ مالک مجھ سے گناہ ہوا ہے، آج کے بعد کبھی غیر کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو القاسم القشیری علیہ رحمہ رسالہ قشیریہ کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ 40 سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی ایسا نہیں سوچوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنی زیادہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کون سا جرم آپ کر بیٹھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ بازار کے اندر آگ لگ گئی، لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کس کس کی دکان جل گئی ہے، تو بتایا گیا کہ ہر انسان کی دکان جل چکی ہے، حضرت آپ کی دکان کپڑے کی بچ گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میرا تو مال بچ گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی دن سے 40 سال بیت گئے مجھے توبہ کرتے ہوئے کہ مالک میرے دل کے اندر تیری مخلوق کا احساس پیدا کیوں نہیں ہوا تھا۔ تو ذات ذی وقار اپنے مالک کی طرف ہمیں راجع ہونا ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی عادات کو بدلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت یہ سچی توبہ کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں تبدیل الحرکات المذمومۃ بالحرکات المحمودہ، انسان کی بری عادات اگر اچھی عادات میں بدل جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اب سچ بولنا شروع کر دے، اگر کم تولتا ہے تو وہ اب پورا تولنا شروع کر دے، نماز نہیں پڑھتا تو 5 وقت کا نمازی بن جائے، کسی کا حق غصب کرتا ہے تو اب اس کا حق اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن ایک شخص کے جو ہے وہ گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اور وہ شخص وہ تھا کہ جو آپ کا قرض دار تھا، اس سے آپ نے پیسے لینے تھے۔ اب چند لمحے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے وہ پیڑ کے نیچے آپ جو ہے وہ استراحت کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت میں تھوڑے لمحہ کے لیے جب آپ ٹھہرتے ہیں تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ تو میرا قرض دار ہے، میں نے اس سے قرض جو ہے وہ واپس لینا ہے۔ آپ نے اس بندے سے کہا یار تو نے میرا قرض دینا تھا۔ عرض کی حضرت جی میں نے آپ کا قرض دینا ہے، فرمایا تجھے میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ عرض کی حضرت آپ مجھے اتنا زیادہ قرض فقط جو ہے وہ اس وجہ سے معاف کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے ابو حنیفہ تو نے قرض تو لینا تھا، اس کے پیڑ کے سائے کے نیچے تو کیوں کھڑا رہا؟ یہ میرے گریبان کے اندر کل قیامت کے دن سود بن کے تو خدا مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ ابو حنیفہ یہ تو نے ظلم کیوں کیا۔ یہ وہ متقین ہیں، یہ وہ اللہ کے پارسا لوگ ہیں کہ جن کا مقام اتنا اونچا ہے، جن کو رب کائنات نے بڑی رفت سے نوازا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر اپنے رب کی ہیبت اور خشیت اس قدر ہے کہ وہ اٹھنے والا ان کا ہر قدم اللہ کے خوف کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کی عادات بدل جاتی ہیں، وہ جھوٹ بولتا تھا وہ سچ بولنا اس نے شروع کر دیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ انسان تائب ہو چکا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سہیل تستری فرماتے ہیں کہ وَلَا يُتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْخَلْوَةِ وَالصُّمْتِ، 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو اس کا اصول ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان تنہا رہا کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرے۔ خلوت جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، وہ رات کی طریقے کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ والے جو ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے وہ خلوت جو ہے اسی لیے اس کو لکھا ہے کہ خلوت کا اپنے واسطے حجرہ بنائیں گے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے انسان اپنے مالک کو یاد کرتا ہے،
اور پھر فرمایا دوسرا عمل کون سا ہے، اور فرمایا تو دوسرا عمل انسان کے لیے خاموشی ہے، کہ انسان جتنا زیادہ خاموش طبع ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ زبان کے اوپر اپنے ہمیں قابو رکھنے کا جو ہے وہ درس ملتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ انا اضمن لہ الجنہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو اس کے جو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ حضور نے کتنی بڑی بات فرما دی، آقا فرماتے ہیں انا اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں۔ جو انسان ان چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا، یہ صوفیاء بھی بتاتے ہیں کہ کبھی اس زبان کے ساتھ کسی انسان کو جو ہے وہ برا بلا نہ کہا جائے، اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ دیکھا کریں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان کے ساتھ جو ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن جو ہے وہ بازار سے اپنے مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو گزرتے وقت جو ہے وہ آپ نے دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ ایک ساز کے ساتھ کچھ بجا رہا تھا، باجا اس کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس باجا بجاتے ہوئے شخص کو دیکھا تو آپ کی زبان پہ جاری ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا یہ بندہ حضور کی نعت پڑھتا، یہ تو باجا بجا رہا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے وہی باجا حضرت بایزید بستامی کے سر پہ مار دیا، آپ کا سر پھٹ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو برا بلا نہیں کہتے۔ مریدین نے آگے ہو کر کے تھوڑی سی جو ہے وہ سرزنش کرنا چاہا تو روک دیا، کہا نہیں اس بندے کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ، میں نے تو اس کو راہ راست کی بات بتائی تھی لیکن یہ راہ راست سے جو ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے سر کو پٹی کرنے کے بعد پوچھا یار اس بندے کا حال کیا ہے، آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے گا؟ آج تو یہاں تک ہو چکے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کی گاڑی کسی کے ساتھ وہ ٹچ ہو جائے تو وہ بندہ پوچھتا ہے یار تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اپنی زبان کے ساتھ دیکھا کریں کہ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے فوراً معافی طلب کر لیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے گھر جاتے ہیں، مریدوں سے پوچھا بتاؤ اس کا حال کیا ہے، عرض کی حضرت اس کا باجا ٹوٹ چکا ہے۔ آپ نے کہا یہ قیمت لے جاؤ، ساتھ میں ایک حلوہ لے جاؤ اور جا کے اس کو کہنا کہ بابا جی تجھ سے معذرت کرتے تھے، تیرا باجا میں نے توڑا ہے۔ اب وہ مرید عرض کرتے ہیں حضرت کی کیسی بات ہوئی کہ اس نے آپ کا سر بھی پھوڑ دیا اور آپ پھر اس کی طرف ہمیں روانہ کر رہے ہیں، اور میں جو بھی بات ہے اس کو جا کے کہنا کہ بایزید تجھ سے معافی کا طلبگار ہے۔ جب مریدین نے جا کر کے ان سے کہا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں بھیجا ہے، اب وہ بندہ پریشان تھا کہ شاید مجھ سے جواب طلبی کے لیے آئے ہیں، فرمایا جواب طلبی کی بات ہوتی تو ادھر ہی پوچھ لیتے، ہمیں حضرت نے بھیجا ہے کہ اس کا حال پوچھ کے آؤ کہ کیا ہے، اس کا باجا میں نے توڑ دیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں وہ بندہ فوراً پہنچتا ہے اور آ کر کہ حضرت میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور طائب ہوتا ہوں، آج کے بعد کبھی باجا نہیں بجاؤں گا، فقط پڑھوں گا جو مدینے والے تاجدار کی نعت پڑھتا ہوں۔ تو یہ وہ صالحین اور متقین ہیں جن کی نگاہ سے جو ہے وہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی دل کی نگری جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ وہ راہزنی کرتے تھے، راستے میں آنے والے بندوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض، آپ ایک دن آپ کے پاس سے قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے وقت جو ہے ان کے اندر ایک حافظ قرآن تھا، آج تو ساری رات قرآن سنے تو اثر دل کے اوپر نظر نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے قرآن کی تاثیر تو ہے، ہم نے اپنے دل کی نگری کو آج تک تیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب آپ اس دل کی نگری کو تیار کریں گے نا تو میرے رسول کی بلالم فرماتے ہیں کہ ارے صادق وطن اپنا قدیتے یاد کرے آخر، کہ آخر دور دا گیا مسافر گھر بھی آؤں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کیا اچھیاں نے وہ اکھیاں جو رو رو وغدیاں راج کے، گناہ رڑ دے نظر آمن کی تے اے ہڑ بھی آؤں ہے۔ تو رات محترم میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ بندہ حافظ قرآن
جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میرے بندوں سے کبھی زندگی کے اندر اگر اپنے اوپر جو ہے وہ تجاوز کر بیٹھیں، حد سے بڑھ جائیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ بات سنتی ہے تو کان کے اندر جب وہ بات پڑی تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کے تو پوچھا کہ مجھ جیسا بندہ بھی بخشا جائے گا جس نے ساری زندگی راہزنی کی ہے، لوگوں کو تنگ کرتا رہا ہے، ہاتھ اور شر سے اس کے انسان بچے نہیں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے حافظ قرآن جو تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا فضیل تیری جو ہے گناہ ان کی تو حد ہوگی، لیکن میرے رب کی رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کبھی رب کی طرف پلٹ کر تو دیکھ، تو ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض جو ہے وہ فوراً طائب ہوتے ہیں، طائب ہونے کے بعد اب رات کی تاریکی میں اب روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خلوت جو ہے اس میں آ جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے خالق اور مالک کی یاد میں آ جاتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کے نام لکھے تھے جن سے مال ہتھیایا تھا، ہر بندے کے پاس جا کے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ قصر نفسی ہے جو اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ جب آپ بندے کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ میرے اس خطا کو معاف کر دے تو مالک آپ کی گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو کہا کہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا۔ بابا کب کرو گے؟ فرمایا اس وقت کہ جب تو میرے سامنے اس میری تھیلی کو ہاتھ لگائے گا۔ اس تھیلی کے اندر اس نے مٹی کے کچھ ڈیلے ڈالے اور ڈیلے ڈال کر کے جب ان کو سامنے کیا، حضرت فضیل ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب اس نے ان کو کھولا تو وہ ساری کی ساری مٹی سونے میں بدل گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ مقام اور یہ بات تو نے میرے ساتھ کیسے کی؟ کہا کہ عزت بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں یہودی تھا، تورات میں نے پڑھا تھا کہ آخری امت کو رب نے اتنا شرف بخشا ہے کہ طائب ہونے کے بعد جب وہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس کو بھی سونے میں تبدیل فرمائے گا۔ رسول کی بلانم فرماتے ہیں سواد صحبت مردہ دی بہت چنگی، مرد برے نو نیک بناون دینے، مرد رب دینے جو ولی اللہ، تیر نکلے نو واپس لیا من دینے۔ اور آپ فرماتے ہیں نظر کیمیا جنہاں نو رب بخشی وہ تو موئے نو زندہ کر دکھا من دینے، قدم چوم یعقوب اللہ وعدے آدھے ہر چور نو کتب بنا من دینے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کا یہ جو اللہ والوں کی نظر ہے یہ مداوع ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ سب آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے سچی توبہ کرنی ہے اور تائب ہو کر کے اپنے